السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ رجب الاسب اور رجب الاسب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے تو قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہو، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں۔ پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سینچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کو اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی۔ لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کرے اور پھر رمضان میں یہ انتظار کرے کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں
فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات کیوں کہ تو ہی رہتے ہیں رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال میں بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان